الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو بلند آواز میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بلند آواز اگلے پچھلے سارے حضرات پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ فعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ پاک دا لکھ لکھ فضل و احسان نبی کریم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اس مقام تے حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اسا تمام دی حاضری بارگاہ عزت دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ عالم بعمل جگر گوشہ پیر سواگ لجپال پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر محمد افتخار الحسن الحسنی دامت برکاتم القدسیہ آپ دے سامنے خوبصورت انداز آقا پاک علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام دا ذکر خیر فرمایا۔ فی زمانہ ایسے آستانے جنہاں دا عقیدہ بھی درست ہے اور جتھے علم بھی موجود ہے اور عمل بھی موجود ہے اور دربار شریف تے کسی طرح دی کوئی غلط غیر شرعی معاملہ بھی کوئی نہیں، اس طرح دے آستانے اہل سنت واسطے باعث فخر ہے۔ اہل سنت دا مان اور اہل سنت دی اصل پہچان ہے۔ اللہ پاک آپ دی حفاظت فرماوے اور عمر خضری عطا فرماوے۔ بانی جلسہ حاجی مختار صاحب اور آپ دے جملہ گھر والوں مبارکباد پیش کرے ساں انہوں نے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے محفل سجائی۔ جڑے لوگ اپنے گھران دے اندر یا کسی بھی مقام تے اس طرح دا پروگرام کر دیں، پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح آج اساں دین اور علماء تو دور ہو گئے ہیں، جس دی وجہ تو جہالت بھی زیادہ ہو گئی ہے اور بے عملی بد عملی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس طرح دی محفلاں عوام نو علماء دے سامنے بٹھا کے علماء نو واز دا موقع دے کے قوم دی تربیت دا ایک موقع فراہم کیتا ویندے اور یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ دوسری گزارش کہ چونکہ مختلف لوگ اسلامی لبادے دے اندر غلط عقائد غلط نظریات لوکاں دے ذہن دے اندر پیدا کر رہے ہیں، علماء حقہ دے کول با کے اسانو اپنا عقیدہ درست کرن دا موقع میسر آندے اور اللہ بہت ساری ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ میں خطاب کرنا چاہنا آغاز کرنا چاہنا تو اس حوالے نال کہ محفلاں سجاؤن دا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے جس مفہوم یہ ہے کہ آمن والے آندے گناہاں دے نال
اور ونجن تو پہلے اللہ پاک انہاں دے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارے گناہاں دی بخشش اور مغفرت دا ایک بہانہ بھی ہے، وسیلہ بھی ہے۔ اللہ پاک حاجی صاحب دا اہتمام قبول کرے اور انہاں دنیا آخرت دیاں برکتاں نصیب فرماوے۔ وللہ العزہ، عزت اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے، اس وچ کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اللہ پاک دی ذات عزت والی ذات ہے، اور پوری کائنات دے اندر سب تو بلند و بالا ذات ذات خدا ہے، سب تو اعلیٰ ذات ذات خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور کل کائنات نو پیدا کرن والا بھی اللہ ہے، اور کل کائنات نو رزق دیون والا بھی اللہ ہے، اور کل کائنات نو سنبھالن والا بھی اللہ ہے۔ اللہ پاک بہت بڑی شان والا۔ بے شک سبحان اللہ علماء سبحان نے اللہ لکھا جڑا عقلاں چ آوے وہ خدا نہیں ہو سکدا، اور جڑا خدا ہے وہ عقلاں تو ماورا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ سبحان پاک زمین دا خالق، آسمان دا خالق، جن و بشر دا خالق، سورج چند اور ستارہ دی کہکشاں دا خالق، اللہ کریم دی لا تعداد مخلوق ہے، اور پیدا کرن والا بھی ہوا ہے، نگاہ رکھن والا بھی ہوا ہے، سنبھالن والا ہی ہوا ہے تے پالن والا ہی ہوا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ساری کائنات اپنے ہون اس ذات دی محتاج ہے، وہ ذات کسی دی محتاج نہیں۔ تنہا جہان بنایا اور تنہا قائم فرمایا اور تنہا پوری کائنات دا نظام چلا رہے ہیں، کسی دی اس نو لوڑ نہیں۔ اگر اللہ کریم نے وسیلے بنائیں، واسطے بنائیں، یہ محض اللہ پاک دی منشاء ہے، اللہ پاک دی قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ دے، بغیر ماں دے وہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دی منشاء یہ ہے کہ انسان دی پیدائش واسطے ماں پیو دا وسیلہ بنا چھوڑا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان وہ دی قدرت یہ ہے کہ بغیر بدلاں دے می وسا سکتا ہے، لیکن منشاء یہ ہے کہ بارش واسطے بدلہ نو وسیلہ بنا چھوڑا۔ وہ دی قدرت یہ ہے کہ بغیر کسے ہاتھ دے ہر ایک نو اپنی روزی پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ دی منشاء یہ ہے کہ جس نو روزی پہنچ دیے، ہر روزی جس تک بھی پہنچائیے اس واسطے کسے نہ کسے نو رب نے وسیلہ بنا چھوڑا۔ اصل طاقت، اصل قوت، اصل شفا، اصل دولت، اصل روزی، اصل رزق، اصل صحت، سب کچھ اس مالک دے دست قدرت دے اندر ہے۔ جہان تے اس نے وسیلے بنائے، کتھائیں ماں پیو وسیلہ ہو گیا، کتھائیں استاد وسیلہ ہو گیا، کتھائیں جناب جتھے تسا نوکری کر دیو او وسیلہ ہو گیا، کتھائیں حکومت دا خزانہ وسیلہ ہو گیا، کتھائیں ڈاکٹر وسیلہ ہو گیا، کتھائیں حکیم وسیلہ ہو گیا، کتھائیں دوائی وسیلہ ہو گئی، کتھائیں دعا وسیلہ ہو گئی، کتھائیں نبی وسیلے ہو گئے، کتھائیں ولی وسیلے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابتدا ہو گئی نعرے دی، اگے امید ہے انشاءاللہ تعالی گزارا کرے سو صحیح ذرا سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس سارے واسطے اور وسیلے اے اللہ دی منشاء ہے، اللہ پاک دی مرضی ہے، اللہ پاک دی رضا ہے، اللہ پاک دی قدرت ہے کہ بغیر کسے وسیلے دے سارا نظام آپ چلا سکتا ہے، لیکن مرضیاں علیہ اللہ پاک نے سارے نظام دے اندر کوئی نہ کوئی وسیلہ رکھ دیتا، کوئی نہ کوئی تعلق واقع دیتا، کوئی نہ کوئی واسطہ رکھ دیتا۔ بہرحال اسا من لیا اللہ پاک عزت والا، توجہ ہے مالک اسا منا، رب نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ، اللہ عزت والا، مولا من دیاں تو عزت والا، شان والا، تیرے گھر دا طواف کر دیاں کہ تو عزت والا، تیری کتاب دی تلاوت کر دیاں کہ تو عزت والا، تیرے نام تے مال لٹانیاں کہ تو عزت والا، تیری بارگاہ نک تے متھے رگڑ دیاں کہ تو عزت والا۔ اے اللہ کیا کوئی ہور تیری مخلوق دے اندر، تیری خلقت دے اندر ہور بھی ہے
جو عزت والا ہوئے جو شان والا ہوئے. میرے رب نے فرمایا ہاں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت والے خدا نے مصطفیٰ نو عزت والا بنا چھوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا رب اعلان کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ اللہ بھی عزت والا وَلِرَسُولِهِ اور رسول بھی عزت والا. میرے آقا پاک نو عزت دیون والا کون؟ بولو ذرا کون؟ اللہ. میرے آقا پاک نو شان دیون والا کون؟ اللہ. اللہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کریم نو عزت میں خود عطا کر رہے ہیں. دوستو اللہ پاک کینو ودھاون چاہے عزت دیون چاہے مقام دیون چاہے ساری دنیا مخالفت اتر آوے کیا وہ روک سکدیں؟ کیا شان گھٹا سکدیں؟ مقام گھٹا سکدیں؟ لہذا دشمنان رسول دشمنان اسلام گستاخان رسول پوری دنیا تے اور ایڑی چوٹی دا زور لامن تے باوجود بھی میرے آقا نبی پاک دا نہ ذکر کم سکن نہ آپ دا شان کم کر سکن نہ حضور دا مقام گھٹا سکن. وجہ کیا ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. شیر ایڈا اوکھا نہیں تو نہ سمجھ آوے سی اگلے مصرے دے اندر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. سارے آکسو سبحان اللہ. تاں تقریر شروع تھی امیدیں شروع کریندہ ٹائم میں پورا کر باسا. ذرا سبحان اللہ تکڑا آنکھوں تا ٹرا میرے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری علماء سنت. نعرہ بھائی لایا نا تے نعرہ انہیں سپیڈ ہی لایا تو جواب دا ٹائم ہی تو انہوں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ویتے جواب دا وقفہ ریویند ہے انہیں کو تے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک برکت فرماوے. ذرا آنکھو جا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللہ پاک خود اعلان کر رہے ہیں میں رسول پاک نو عزت والا کیتا ہے شان والا کیتا ہے. اللہ پاک نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نو کیا عزت عطا فرمائی کیا مرتبہ عطا فرمایا کیا شان عطا فرمائی. یہ تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے نا. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی میرے آقا پاک بہت بڑی شان والے اور یہ شانہ نیوڑ والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے. میرے آقا پاک علیہ السلام نو مسجد اقصی دے اندر جلوہ فرما کر کے سارے نبیان دا امام بڑھامن والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. میرے آقا نبی کریم علیہ السلام واسطے قرآن مقدس دے اندر بار بار آپ دی شان دے اندر مقام دے اندر عزت دے اندر مرتبے دے اندر آیات دا نزول کرن والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. میرا آقا پاک میرے آقا پاک علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی خود عزتاں دے رہے ہیں مقام دے رہے ہیں اور شان اور مرتبے عطا فرما رہے ہیں. بڑی توجہ نال ایک گل سماعت کرسو تو کہ وقت مختصر ہے اس واسطے مختصر انداز میں اپنی گل اگے بدھے ساں. سبحان اللہ کو میں گزارش کرنے لگا اونچا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. سامعین محترم ذرا توجہ کرائے. علماء کرام نے ایک بہت پیاری گفتگو فرمائی. گفتگو کیا ہے؟ اللہ پاک دی ذات ہے. اللہ پاک اٹھن تو باون تو چلن پھرن تو اکن تھکن تو سمن اونگن تو انہ تمام چیزاں تو پاک ہے. اللہ پاک انہ تمام چیزاں تو پاک ہے. اگر کوئی بندہ ہے اللہ پاک بیٹھا ہے دوستو اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے مطابق او بندہ اللہ پاک دی توحید دے خلاف گفتگو کر رہے ہیں عقائد حقہ دے خلاف کر رہے ہیں. ہن توجہ رب ذوالجلال نے بنایا عرش آدھن تخت نو اور تخت ہوندہ ہے باون باستے. عرش کہندہ ہے بولو کہندہ ہے عرش اللہ دا بولو کہندہ ہے تخت اللہ دا. ہن اللہ باون تو پاک ہے. جس ٹائم اللہ نے باونا نہیں باونا او دی شان نہیں اللہ پاک نے عرش کیوں بڑھایا؟ علماء نے اسے بڑے جواب عطا فرمائے لیکن ایک جواب اے بھی ہے اللہ پاک نے اپنی عزت دے اظہار واسطے
جلالت دے اظہار واسطے، کبریائی دے اظہار واسطے، رفت دے اظہار واسطے، بلندی دے اظہار واسطے، شان و شوکت دے اظہار واسطے رب نے عرش بنایا تے 7 آسمانہ پار اپنا عرش ٹکایا تاکہ اللہ پاک دے عرش دی بلندی دی وجہ تو ذہن دے اندر اللہ دی شان آوے، اللہ پاک دا مرتبہ، اللہ پاک دی اظہار جلالت وغیرہ وغیرہ اس ذہن دے اندر باوے۔ ایک جواب علماء نے اے بھی دیتا، معراج دی رات میرے آقا پاک نو رب ذوالجلال نے بلایا اور اپنے عرش تے بٹھایا، توجہ آ گئی، اپنے عرش تے بٹھایا، اگلی گل سنائے، یا رسول اللہ ایک آیت دا مطلب تا بیان فرماؤ۔ حضور نے فرمایا سوال کرو، آقا رب تعالیٰ دا فرمانے عسا ان یبعثکا ربک مقام محمودا، آپ دا رب فرما رہے ہیں سونا میں تینوں مقام محمود تے بلاون والا۔ یا رسول اللہ اے مقام محمود کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت دا میدان ہو سی، اللہ پاک اپنے عرش دے نال کرسی لے سی تے کرسی تے میں محمد پاک نو بلے سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ۔ اے چوی چک نالے توارا چوی چک، ہاں جی میں پرسو آیا آمنا تے آج اتھے بزرگ آئے بیٹھن تے نعرے لا کے تو انہوں گھرمیندے بیٹھن، میں سمجھا کو پرے پرے روحیں چکن، لیکن لگتا پہ ایک توارے نیڑے ہے، ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نہ لا کچھا، ماشاءاللہ۔ نہیں یہ ٹھڈے آؤ، ٹھگی ٹھوری علی تگال ہے ہی کو نہ تقریر کرون تے ٹھگے نا تے نہ سنن تے تو انہوں ٹھگون دے سا، سارے آکسو سبحان اللہ تگال بنسی، ذرا آکھو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ توجہ نال سماعت کرائے، میرے آقا پاک نے فرمایا اللہ پاک عرش دے نال کرسی لے سی۔ ایک کرسی کیا ہے؟ کرسی دا ذکر پڑھا نے کتا نہیں، کرسی دا ذکر پڑھا نے، اگر ننے پڑھا تو ذرا دماغ کھولو نا، اللہ نے پوری آیت الکرسی عطا فرمائی ہے، واسع کرسیو السماوات والارض۔ ہن جناب کرسی بھی اللہ دیئے، اللہ پاک تے حبیب نے فرمایا قیامت دے میدان اللہ پاک عرش دے نال کرسی لے سی تے کرسی تے میں محمد پاک علیہ السلام نو بلے سی۔ ہون جناب توجہ کرائے، اللہ اکبر و کبیرہ، اعلی حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ پتہ چلا اللہ پاک باون تو پاکے، اللہ نے عرش بھی بنا چھوڑا، عرش بھی باون واسطے، اللہ نے کرسی بھی بنا چھوڑی، کرسی بھی باون واسطے۔ سوال اے آیا جلے باونا نہیں تا تخت کیوں بنایا، باونا نہیں تا کرسی کیوں بنائی؟ جواب اے رتا، اے کائنات والو معراج کی رات پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے عرش پر بلاؤں گا، عرش پر بٹھاؤں گا، قیامت کے میدان میں اپنی کرسی لگاؤں گا اور کرسی پر بھی پیارے محمد کو بٹھاؤں گا اور بتاؤں گا آؤ دیکھ لو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ والے رسول ہی، اللہ نے نبی کو کیا عزت دی ہے۔ میں نے عرش بھی محمد کے لیے بنایا ہے، میں نے کرسی بھی محمد کے لیے بنائی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جواب تا رہے ہو، نعرے خلافت، نعرے حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عرش بھی حضور واسطے بنایا، کرسی بھی حضور واسطے بنائی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور کوئی سمجھ آوے ناوے تمہارے لیے دی سمجھتان دی پہنا، ہر شئی آقا پاک واسطے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری تمک، تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، تمہارے لیے اونچا بولو، یہ سکہ نشان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ حکم رواں، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ عطائے عرب، جلائے کرب، فجوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ برب جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت،
علماء اہل سنت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ رب بھی عزت والا تے رب دا سونا رسول بھی عزت والا دوستو چونکہ اگے بھی گفتگو کرنی ہے بس ہاں آقا نبی پاک علیہ السلام دے قدمین شریفین نو اسا بوسا دیتا اسا چمہ ہون میں اگلی گفتگو تے آ رہے ہیں ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نال فرماؤ چاہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اللہ بھی عزت والا اللہ دا سونا محبوب بھی عزت والا وَلِلْمُؤْمِنِينَ جڑے لوگ اللہ رسول تے ایمان گھن آئے او بھی بولو او بھی عزت والے ہو گئے جڑے اللہ رسول تے ایمان گھن آئے او بھی شان والے ہوئے او بھی عزت والے ہوئے او بھی مقام والے ہوئے پتہ چلا اللہ نے میرے نبی نو اتنی عزت عطا فرما چھوڑی کہ اے پیارے اسا تینوں بھی عزت والا کیتا ہے تے جڑا جڑا تیری غلامی کردہ ویسی اسا اس نو بھی عزت والا کر چھوڑ سا او بھی شان والا او بھی مقام والا جس نے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام دی غلامی کی تھی آپ تے سب تو پہلے ایمان لاون والے کون ہیں آپ دا جلوہ ویکھن والے کون ہیں آپ تو قرآن پاک سنن والے کون ہیں میرے آقا پاک دی نکاح نال جنہاں دے سینے پاک ہوئے او مقدس ہستیاں کون ہیں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا لوگو میں توارے اندروں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم توارے اندروں توارے اندر ایک میں رسول بھیجا یتلو علیکم آیاتنا میرا قرآن بھی پڑھ پڑھ کے سنیں دے وَيُزَكِّيكُمْ تے توارے دلانو پاک بھی فرمائیں دے میرا قرآن بھی پڑھ کے سنیں دے تے توارے دلانو پاک بھی فرمائیں دے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ تو انہوں کتاب و حکمت دی تعلیم بھی فرمائیں دے تشریح بھی فرمائیں دے تفسیر بھی فرمائیں دے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تے تو انہوں غیب دیاں خبران بھی دسیں دے اور تو سنجو نئے جان دے میرا نبی تو انہوں او جنمیں دے اللہ کریم نے فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ او لوگو ایمان تام کامل ہو سی جلے غیب تے ایمان آنسو تاں ایمان مکمل ہو سی غیب تے ایمان آنسو اللہ دی ذات غیب فرشتان دی ذات غیب ذرا توجہ کرائے اللہ دی ذات غیب فرشتان دی ذات غیب جنت غیب دوزخ غیب قیامت غیب انبیاء کرام دی زوات قدسیہ غیب انہا سارا تے ایمان آنے مولا ایمان تان سا جو اسا نو غیب دا پتہ ہو سی اسا تا غیب جان دے نہیں کوئی غیب دا ہو سی تاسا ایمان گھن سا فرمایا اس واسطے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ غیب بتانا مصطفیٰ کا کام ہے ایمان لانا تمہارا کام ہے لوگو ایمان بالغیب دا مطلب کیا ہے کہ غیب تے ایمان گھن آیا غیب دسن والا کون ہے کوئی نہیں جاندہ کسی نے اللہ نو ویکھیا کسی نے قیامت نو ویکھیا جنت دوزخ نو ویکھیا فرشتہ نو ویکھیا نہیں ویکھیا ایک کون کس طرح منی بیٹھیا نبی غیب بتاتے گئے ہیں امتی ایمان لاتے گئے ہیں سبحان اللہ اور بھائی اگر حضور دے علم غیب دے انکار کر رہے ہو وقت خدا دی ذات تے ایمان کیویں گھناسو رسولہ تے ایمان کیویں گھناسو کتابہ تے ایمان کیویں گھناسو جنت تے دوزخ تے ایمان کیویں گھناسو قیامت تے ایمان کیویں گھناسو پتہ چلا ایمان دی پہلی شرط ایمان بالغیب تے ایمان بالغیب دی پہلی شرط حضور دا علم غیب جڑا حضور دا غیب مند ہے وہ ایمان بالغیب بھی مند ہے جڑا حضور دا غیب نہیں مندہ ایمان بالغیب کیویں مان سکتا ہے پہلے حضور دے غیب تے ایمان آنا اسی تاں ایمان بالغیب تے گل بن سی اس واسطے جناب اے نہیں جان دے او نہیں جان دے او نہیں جان دے اللہ اکبر و کبیرہ انہاں کل سوال کرو نا جناب کہ قیامت دے نیڑے کیا کیا ہونے ایک ساتھ شروع تھی بے سن حضرت امام مہدی آونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آونے دجال آونے دعوت الارض ظہور ہونے زلزلے ہونے آسمان تو جناب والا پتھرانیاں بارشاں ہونے اے ہونے او ہونے او بھائی یہ ہو گیا یہ ہونے اکھے ہونے میں کہا کل یا پرسو یا ترسو اکھے نہیں جی پتہ نہیں 1000 سال بعد ہوئے یا 2000 سال بعد ہوئے میں کہا غیب ہے یا حاضر ہے اکھے غیب ہے مکہ اے غیب تو جاننے اکھے ہاں جاننا مکہ کہیں جانوائے اکھے مصطفیٰ جانوائے مکہ تو جاننے تے نبی نہیں جاندہ سبحان اللہ اور میرے بھائیوں ماشاءاللہ چنگا تکڑا کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات یا علی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا پاک علیہ السلام دا جڑا غیب ہے نا میرا موضوع نہیں, میں یہ گل آئی ہے تے گل چ گل نکل گئی ہے, میں عرض کر چھوڑی. رب ذوالجلال فرمیندا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم, اے سونا تو جو نہیں جاندا نا اسا سارا علم تینوں عطا فرما چھوڑا ہے. رب ذوالجلال فرمیندا ہے وما هو علی الغیب بدنین, میرا نبی غیب دسنے وچ بخیل نہیں, پوچھنا تہاڈا کام ہے, دسنا میرے مصطفیٰ دا کام ہے. رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماندا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اسا ہر کینو غیب نہیں دسیں دے, رسولاں چوں رب جینو چون گندا ہے غیب عطا فرما چھوڑے ہے, غیب عطا فرما چھوڑے دے. بہرحال میں اپنے موضوع تے آواں. اللہ اکبر و کبیرہ. فرمایا حضور نو اللہ نے اتنا عزت والا کر چھوڑا کہ جڑے لوگ حضور تے ایمان گھینا ہے اللہ پاک نے انہاں نو بھی شان والا کر چھوڑا. تے او کون ان سب تو پہلے ایمان گھینا والے؟ وہ صحابہ کرام, ازواج مطہرات, اہل بیت اطہار, آل رسول, ازواج رسول رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. کہ رب نے فرمایا سونا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, تینو رسول بنا کے بھیجا ہے, میرا رسول تہاڈے کول جلوہ گر ہو گیا ہے, یتلو علیکم آیاتنا, قرآن بھی سنیندا ویسی, ویزکیکم, تے تہاڈے دلاں نو پاک بھی کریندا ویسی. سبحان اللہ. پتہ چلا اللہ اکبر یا رسول اللہ. آگ چاہ گیا یا علیہ زندہ باد زندہ باد. زندہ. پتہ چلا جس شخص نے میرے آقا پاک دی بارگاہ اس کلمہ پڑھا, میرے آقا پاک نے دو کام کیتے, یتلو علیکم آیاتنا, اس نے رب دا قرآن بھی سنایا, ویزکیکم, تے دا سینہ بھی پاک فرمایا, انہاں دا سینہ پاک فرمایا. اس واسطے میرے بھائیو جنہاں لوکاں نے میرے آقا پاک دا دامن پکڑا ہے, رب ذوالجلال نے انہاں دے دلاں تے گواہیاں دتیاں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اے سونا اے صحابہ کرام تیری بارگاہ دے اندر باکے اپنی آوازاں جھکیاں رکھے نے, انہوں اعلان فرماؤ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, قلوبہم ایک قلب دی جمع ہے, قلب دل نو آدھن, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے صحابہ دے دلاں نو ایمان نال بھر چھوڑے. پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام نے جنہوں کلمہ پڑھایا انہاں دے دلاں نو بھی پاک فرمایا. حضور دی تربیت ہوئے, حضور دی تعلیم ہوئے, میرے نبی پاک دی کچہری ہوئے, سرکار دا دربار ہوئے, آقا پاک دی مجلس ہوئے, آقا پاک دی صحبت ہوئے, آقا پاک دی یاری ہوئے, نبی دی غلامی ہوئے, تے دل میلا راونجے, روح میلی راونجے, انہیں نہیں ہو سکتا. ایک پل دی صحابیت دے مقام اور مرتبہ ہے. اگر ایک شخص نے نبی پاک دا چہرہ ویکھیا, کلمہ پڑھا اور اس تو بعد دنیا تو چلا گیا, دنیا تو چلا گیا, نہ نماز دا موقع ملا, نہ تلاوت دا موقع ملا, نہ سجدہ دا موقع ملا, آقا نو ویکھ کے کلمہ پڑھ کے جان لے دیتی, اور دنیا دے غوث کتب ابطال ہزاراں سال نیکیاں کرن, حضور دے اس صحابی دے قدمہ دے برابر بھی نہیں ہو سکتے, قدمہ دے خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ایک عام صحابی دا درجہ ہے دوستو, او حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان کیا ہو سی جنہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ دے نہ کر چھوڑی. او حضرت عمر بن خطاب دا مقام و مرتبہ, او حضرت سرکار عثمان ذوالنورین دا مقام و مرتبہ, حضرت مولا علی پاک شیر خدا دا مقام و مرتبہ, او میرے آقا پاک دی ازواج مطہرات, چاہے حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ ہون, چاہے حضرت اما عائشہ صدیقہ ہون, چاہے حضرت اما حفصہ ہون, چاہے حضرت اما ام حبیبہ ہون, چاہے میرے آقا نبی پاک دی کوئی زوجہ محترمہ ہوئے جنہاں دیاں زندگیاں میرے آقا دے نال گزریاں, او میرے آقا پاک دی آل, او میرے آقا پاک دا خون, او میرے آقا پاک دا خاندان, انہاں دا مقام اور مرتبہ کیا ہو سی. اس واسطے دوستو جنہاں نے ایمان دے نال حضور دا زمانہ پایا ہے, بعد جتنے بھی زمانے آوجن, ترقی والے زمانے آوجن, دولت والے زمانے آوجن, بہت بڑے زمانے آوجن, زمانہ اوہ سونا ہے جنہاں نے مصطفیٰ دا زمانہ پا لیا ہے, اور مصطفیٰ پاک دا ظاہری زمانہ جنہوں نے پایا او ازواج رسول ہوئے, اصحاب رسول ہوئے, آل رسول ہوئے. اس واسطے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے آقا دی پوری امت کے اندر انہاں وانگو کوئی نہیں ہو سکتا, انہاں ورگا کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا والا دے ایمانت کھوٹ ہو سکتی ہے, صحابہ دے ایمانت کھوٹ نہیں ہو سکتی, اہل بیت دے ایمانت کھوٹ نہیں ہو سکتی. دنیا والا دا کردار غلط ہو سکتا ہے, صحابہ تے اہل بیت دا کردار غلط نہیں
نہیں ہو سکتا. دنیا والے مشکوک ہو سکتے, صحابہ تے اہل بیت مشکوک نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے؟ میرا رب اعلان کر رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. رب بھی عزت والا ہے, رسول بھی عزت والا ہے. رب دے رسول دے یار بھی عزت والے ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. اللہ اکبر و کبیرہ. کیا مرتبہ, کیا شان, کیا عزت, کیا مقام اللہ پاک نے انہاں عظیم شخصیات نو عطا فرمائیاں. اللہ اکبر. حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا مقام و مرتبہ کیا کہنا. جس ویلے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا, میرے آقا پاک نے جواب دیتا آسمان دے تاراں دے برابر عمر بن خطاب دیاں نے کیاں. حضرت اما عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئیاں. حضور نے فرمایا عائشہ تیرے دل دے اندر خیال آئی کہ میں حضرت ابو بکر دا نام لیسا, تیرے والد گرامی دا نام لیسا, مجھے نہ تھی, پریشان نہ ہو. حضرت عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے, حضرت ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پاسے. اور جنہاں دی ایک رات اتنی عظیم ہے, ایک رات اتنی عظیم ہے, ایک رات اتنی عظیم ہے. اس صدیق اکبر دی پوری کائنات کتنی عظیم ہو سی. اللہ پاک نے انہوں نے کیا شان, مقام اور مرتبے عطا فرمایا. سن بہرحال سامعین محترم, جو کہ وقت مختصر ہے, میں تفصیل دے اندر نہیں جا سکتا. بس ایک گزارش کرنا چاہنا تمہارے سامنے, اگر جاگ دے بیٹھے ہو, سن دے بیٹھے ہو, سمجھیں دے بیٹھے ہو, ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ کو جا, سبحان اللہ, بلند آواز نال کو جا سبحان اللہ, اللہ اکبر و کبیرہ. بڑی توجہ نال سماعت کر سو. دنیا والوں نو اے ذہن لیتا گیا, غلط تاریخاں پڑھ کے, غلط بیانیاں کر کے, غلط نظریات گھڑ گھڑ کے لوگوں نو اے ذہن لیتا گیا کہ شاید جس طرح اساں تے سیاسی گروپ رکھے نے, اے نون والا ہے, اے جناب پی پی والا ہے, اے جناب والا عمران والا ہے, اے جناب والا لبیک والا ہے, اے فلائیں فلائیں فلائیں, اس طرح سارے سیاسی گروپ ہیں. شاید اے بھی کوئی دو گروپاں دا نہ ہے, ایک گروپ صحابہ دے اور ایک گروپ اہل بیت دے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ہزار بار کروڑ بار نعوذ باللہ. اے ذہن دیتا گیا لوگوں نو, غلط تاریخاں سنا کے, غلط رتاداں سنا کے, غلط واقعات تے قصے اور کہانیاں سنا کے. ایک غلط رویہ ہے, ایک غلط نظریہ ہے, ایک غلط سوچ ہے. یہ صرف اسلام اور اہل اسلام پھٹ پاون واسطے. حقیقی نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک تے حبیب کریم علیہ السلام دی, جنہوں نے غلامی کی تھی, جنہوں نے نوکری کی تھی. دوستو صحابہ کرام اور اہل بیت انہاں دا فرق یہ ہے, جنہوں نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے نال نسبت رشتہ داری دی, قرابت داری دی نسبت حاصل ہوئی, انہوں نے اہل بیت دے اندر شامل کیتا گیا. جنہوں نے قرابت داری یعنی رشتہ داری نصیب نہ ہوئی, انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان آکھا گیا. اللہ پاک نے صحابہ میں شان والا کیتا تے نبی دی اہل بیت نو بھی شان والا کیتا. اگلی گل ہے دوستان گرامی, اے نام جدا جدا ہیں لیکن ہستیاں ایک ہیں, محبت ایک ہے, پیار ایک ہے. صحابہ اہل بیت پہ جان دینے والے ہیں, اہل بیت مصطفیٰ کے صحابہ پہ جان دینے والے ہیں. آؤ میں ایک تھوڑی جائی گل تو انہوں سمجھامنا چاہنا. حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی گل ذہن چ رکھا ہے کہ حضور دی جڑی ازواج مطہرات ہیں او بھی نبی دے اہل بیت ہیں, تے نبی پاک دی جڑی آل پاک ہے او بھی اہل بیت دے اندر شامل ہے. اصل جڑی آیات قرآن مقدس دیاں, اے آیات حضور دے گھر والیاں واسطے نازل ہوئیاں. 22 پارہ چاہو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نبی دے گھر والو اللہ نے تمہارا ظاہر باطن پاک کر چھوڑا ہے. اس آیت تو پہلے ذرا 4-5 آیتاں پچھو رکوع چاہو, 22 سپارے دا پہلا رکوع چاہو. اللہ پاک نے اس طرح فرمایا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی دے گھر والیو تساں ہور عورتوں وانگو نہ ہو, نبی دے گھر نے تانوں بڑی شان والا کر چھوڑا ہے. لستن کاحد من النساء, دنیا دی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی. وقت اگے رب ذوالجلال نے خطاب کردہ فرمایا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, نبی دے گھر والیو اللہ نے تانوں ظاہر بھی پاک کر چھوڑا, تمہارا باطن بھی پاک کر چھوڑا. میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس آیت نزول تو بعد حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, انہوں اپنی چادر تطہیر دے اندر لیا اور حضور نے چادر دے اندر لے کے فرمایا, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, یا اللہ اے بھی میرے اہل بیت ہیں, اے بھی میرے اہل بیت ہیں. اور توجہ کرائے, لوگوں نے ٹھوکر کس طرح کھائی. کسی نے حدیث پڑھی اور آکھا جناب اہل بیت تو مراد صرف وہ 5 تن پاک ہیں جنہیں حضور دی چادر دے تلے ہیں. انہوں نے آیت دا انکار کیتا, جنہوں نے آیت دی
تفسیر اور شان نزول پڑھا انہوں نے آکھا جناب اہل بیت تو مراد نبی دے گھر والیاں اور کوئی نہیں ہو سکتے. انہوں نے حدیث کا انکار کیتا. اہل سنت و جماعت وہ عظیم مسلک ہے جڑے قرآن نو بھی منن والے حدیث نو بھی منن والے صحابہ نو بھی منن والے اہل بیت نو بھی منن والے ازواج نو بھی منن والے آل نو بھی منن والے. آؤ سارے اہل سنت نے کیا موقف اختیار کیتا. تمہارا ذہن اتنے ٹھہرا ہوا ہے نا کہ جناب آیت دے اندر ہے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہیں. شان نزول پڑھو اور سیاق و سباق کرو یہ نظر آندا ہے. حدیث دے اندر ہے حضرت علی دے گھر والے اہل بیت ہیں. اور فیصلہ کیا ہویا سارے علماء نے فرمایا حقیقت حال ہے کہ جی آیت تطہیر نازل ہوئی میرے سونے نبی دی ازواج واسطے حضور دے گھر واسطے نازل ہوئی. وقت میرے آقا پاک نے حضرت علی پاک دے گھر والوں اپنی آیت اپنی چادر دے اندر لیا. وجہ کیا ہے حضرت علی آیت نبی دے گھر واسطے نازل ہوئی. حضرت علی نبی دے گھر نہیں راندے اپنے گھر رانے. آیت نبی دے گھر نازل ہوئی. حضرت فاطمہ علی دے گھر رانیاں آیت نبی دے گھر واسطے نازل ہوئی. جبکہ حضرت حسن و حسین حضرت علی دے گھر رانے. علی دا گھر ہو رہی نبی دا گھر ہو رہی لیکن میرے آقا نے علی دے گھر نو چادر ترے لے کے اعلان کر دیتا لوگو نبی کے گھر والے بھی اہل بیت ہیں علی کے گھر والے بھی اہل بیت ہیں. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری. جواب ترے دینا و فیدہ ہو دینا حیدری یا علی. جواب ترے دینا و فیدہ ہو دینا رہا لیکن تاجدار ختم نبوت لہو متا جواب رہن جا. زندہ با زندہ با تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیوں سمجھ رہے ہو نا جڑی سرکار دی ازواج مطہرات ہیں او بھی اہل بیت ہیں. جڑی حضور دی آل ہے او بھی اہل بیت ہیں. اہل بیت دا مطلب ہے گھر والے. نبی پاک کہ نہیں آتے ہو جناب گھر والا دا ذکر ہوئے تے وچ بیوی دا ذکر نہ ہوئے وچ زوجہ دا ذکر نہ ہوئے وچ اولاد دا ذکر نہ ہوئے وچ بیٹے دا ذکر نہ ہوئے وچ بیٹی دا ذکر نہ ہوئے. نہیں دوستو اس واسطے ازواج رسول آل رسول اہل بیت چوں نہ نبی پاک دیاں بیویاں نو جدا کیتا جا سکتا ہے نہ نبی پاک دی اولاد نو جدا کیتا جا سکتا ہے. اگلی گل توجہ نال سماعت فرماؤ. وہ جناب ازواج رسول اور آل رسول لوگوں نے آکھا جناب دو پارٹیاں صحابہ رسول آل رسول لوگوں نے سمجھائے دو پارٹیاں. نہیں دوستان گرامی اتھے محبت ہے اتھے خلوص ہے اتھے پیار ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال ہویا ذرا دساؤ تا صحیح سبحان اللہ تاکو چاپ اے اما جی ایک گل دسو. آپ نے فرمایا پوچھو سوال یہ ہویا کہ اے تا فرماؤ کہ مرداں دے اندروں مرداں دے بڑی توجہ روایت عورتاں دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب تو زیادہ کس ہستی نال پیار ہے. عورتاں دے اندر سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات نو کس ہستی نال پیار ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضرت محمد پاک نو عورتاں دے اندر سب تو زیادہ پیاری اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا ہے. سوال ہویا کہ مرداں دے اندروں آقا پاک علیہ السلام نو سب تو زیادہ کس نال پیار ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مرداں دے اندر عورتاں دے اندر حضور نو سب تو زیادہ پیار حضرت بی بی فاطمہ دے نال ہے تے مرداں تو سب تو زیادہ پیار حضرت مولا علی پاک شیر خدا دے نال ہے. ہن جناب یہ سوال حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لویا. آپ تو سوال ہو رہے ہیں ذرا دساؤ عورتوں دے اندر حضور نو سب تو زیادہ پیاری کون. آپ نے فرمایا حضرت اما عائشہ صدیقہ. سوال ہویا حضرت اما عائشہ صدیقہ عورتوں دے اندر. ہن اے فرماؤ کہ مرداں دے اندر سب تو زیادہ نبی پاک نو پیارے کون. فرمایا عورتوں دے اندر حضور دا پیار سب تو زیادہ اما عائشہ دے نال ہے تے مرداں دے اندر حضور دا سب تو زیادہ پیار عائشہ دے بابا حضرت صدیق اکبر دے نال ہے. لوگو نبی دی آل نبی دی ازواج رسول انہاں دیاں تعریفاں کر رہی ہیں. حضور دی آل دیاں تے آل رسول حضور دی ازواج تے اصحاب دیاں تعریفاں کر رہی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال ہویا
ذرا بیان تو کرو کہ تانوں سب تو زیادہ کیڑا بندہ نظر آندا ہے جیڑا اٹھن دے اندر، باون دے اندر، شکل دے اندر، صورت دے اندر، بولن دے اندر، عادات دے اندر، مسکراون دے اندر سب تو زیادہ حضور نال مشابہت ہوے؟ او بندہ کون ہے؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا سرکار دی ذات دی تصویر اگر مینوں ہر معاملے دے اندر کوئی تصویر نظر آئی ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا دی ذات نظر آئی ہے۔ آپ دی شکل و شباہت، آپ دا اٹھن باون، آپ دا چلن پھرن سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام دی این سیرت و صورت دے مطابق ہے۔ دوستو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے۔ آج لوگوں دے سامنے کیا کچھ تصور رکھا جا رہے ہیں اور انہاں ہستیاں دے بارے آؤ ذرا توجہ کرائے۔ حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ایران فتح ہویا، جلے ایران فتح ہویا اور دنیا دی سپر پاور آئی، دنیا دا سب تو بڑا بھاری ملک آئی اور سب تو زیادہ جناب والا امیر ملک ہے جلے فتح ہویا۔ اتو بڑے خزانے آئے، اتو بڑیاں جناب والا مال غنیمت آئیاں، مال غنیمت تقسیم ہو رہے وچے جناب اس مال غنیمت دے اندر اس ایران دے بادشاہ دی شہزادی بھی شامل ہے۔ کچھ لوگ آئے انہاں کا بادشاہ دی بیٹی ہے، آپ امیر المومنین ہو، وہ شہزادی ہے، شہزادہ دے گھر ڈھک دیے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر دے نال شہزادی دا نکاح کر چھوڑو۔ فرمایا میں فیصلہ کرنے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر دا نکاح ہوئے یا کسی اور دا نکاح ہوئے۔ بہرحال مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ جس ویلے شہزادی دی نکاح دا ویلا آیا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حسین کو لے آؤ۔ اور یارا اچھا کو جو سبحان اللہ، میرا حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریب آئے، آپ نے فرمایا لبیک یا امیر المومنین، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آپ نے فرمایا حسین میرے قریب آؤ۔ حضرت امام حسین قریب آئے، شہزادی نو بھی بلایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حسین مال غنیمت آیا ہے، مال غنیمت میں شاہ ایران کی بیٹی آئی ہے، وہ شہزادی ہے اور لوگ کہتے ہیں شہزادیاں شہزادوں کے گھر جھکتی ہیں، جھجتی ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ رکھ لیں، ہم شہزادے نہیں ہیں، ہم آل محمد کے نوکر ہیں، آپ رسول کی آل ہیں، لہذا شہزادی ایران کا نکاح میں امام حسین سے کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال شہزادی ایران دا نکاح ہویا اور اس سے شہزادی دنا حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس نے جیری کربلا دے اندر تک جلوہ گر ہویاں۔ مقام اور مرتبہ یہ ہے دوستان گرامی کہ صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب تقسیم کرن والے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس ویلے حضرت عبداللہ ابن عمر دی باری آئی، آپ نے سارا نو 500 درہم منڈے۔ جس ویلے امام حسن دی باری آئی، امام حسین جلبہ کر ہوئے، اللہ اکبر، آپ نے انہوں 1,000 درہم عطا فرمایا، 1,000 درہم عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال کیتا بابا جان میں تیر و تلوار بھی چلا سکنا، میں جنگ دے اندر بھی شامل ہویا، اے بچے ہیں انہاں دی عمر چھوٹی ہے، اے تیر و تلوار بھی نہیں چلایا اور جنگ دے اندر شامل بھی نہیں ہوئے، مینوں ادھا انہاں نو پورا۔ آپ نے جتنی خلقت کھڑی ہے، جتنے غازی موجود ہیں، آپ نے 500 دیتا۔ حسن نو 1000 کیوں؟ حسین نو 1000 کیوں؟ بابا جان اسی وجہ بیان فرماؤ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب جلالے جائے منبر تے کھڑے ہو گئے، عبداللہ ان کے برابر حصہ مانگتے ہو تو ان کے پاپا جیسا پاپا لاؤ، ان کی اماں جیسی اماں لاؤ، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، نہیں لا سکو گے سن لو یہ سردار ہیں، ہم نوکر ہیں، ہمارا جینا بھی ان کی غلامی ہے، مرنا بھی ان کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، آچاریا یا علیہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستو چونکہ وقت نہیں ہے اس واسطے میں اثر نو زیادہ چھکا نہ کرنا چاہتا اور اپنا مدعا بھی پورا کرنا چاہنا۔ ایک گل ذہن وچ بٹھا لو کہ ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، و صحابہ تے اہل بیت دے اقوال ہیں، اس تو بعد تاریخ دا نمبر ہے۔ تاریخ کوئی ایسی چیز نہیں جس تو عقیدہ بنایا بنے، جس تو ایمان بنایا بنے۔ عقیدہ ایمان قرآن تو بندا ہے، عقیدہ ایمان حضور دے فرمان تو بندا ہے، اور قرآن نو بھی بڑا پرکھ کے
اور संभाल के और रब ने वादा किया कि कुरान दी हिफाजत कयामत तक असा खुद करन वाले हां। कुरान विच कोई चीज कमी बेशी हो सकती नहीं। आका पाक दी हदीस दा लफ्ज महफूज है और अगर किसी ने कोई मन घड़त हदीसां बनाईयां तो उलमा ने फरमाया ये हदीस मौजू है, ये मन घड़त है, लिहाजा इस पे इत्काद नहीं रखना, यकीन नहीं रखना। हदीस भी बड़ी कवी चीज है, बड़ी मजबूत चीज है। और जनाब सहाबा किराम और अहले बैत दे अक़वाल ये भी बड़ी मजबूत और कवी चीज है। तारीख कोई कवी मजबूत चीज नहीं। जिस तरह आज मुल्क चल रहे हैं, जिस पार्टी दा बंदा है वो तारीख लिखे सी, अपनी पार्टी नु हीरो बने सी, बाकियां नु जीरो बने सी, चाहे जिस पार्टी नाल होवे। ये तारीख लिखण वासी अकेसी सारा लीडर हीरो है, बाकी जीरो है। इस वास्ते तारीख लिखण वाला जेड़ा भी बैठा, जेड़ा सहाबा किराम दा मुखालिफ है, उन्होंने तारीख अपनी मर्जी दी लिखी। जेड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक दा मुखालिफ है, उन्होंने तारीख अपनी मर्जी दी लिखी। यहूद व नसारा जिन्होंने इस्लामी ने सट्टा लाइया, इस्लामी हुक्मरान ने सट्टा लाइया, उन्होंने मुल्क कब्जे किए, उन्होंने तारीख लिखियां, उन्होंने अपनी मर्जी नाल लिखियां। लिहाजा जेडी तारीख है उदा कोई यकीन और एतमाद को नहीं। तुस आखे सो व तारीख दी परख क्या है, पहचान क्या है? तारीख दी परख कुरान है, हदीस है। अगर तारीख कुरान हदीस दे नाल मिलदी है वो तारीख ले लो, अगर कुरान हदीस दे नाल टकरांदी है उस तारीख नु छोड़ दो, उस तारीख नु पांव दी ठोकर ते रखो। क्यों कि कुरान आला है, हदीस आला है, तारीख आला नहीं हो सकती। असानू यकीन है, असानू एतमाद है और अल्लाह दा शुक्र कर दिया, असानू फख्र है। असारा अकीदा कमजोर तारीखां ते नहीं बना होया, रब दे कुरान ते बना होया, मुस्तफा दी हदीसां ते बना होया है। लिहाजा जेडी तारीख कुरान हदीस दे नाल असा पांव दी ठोकर ते रखनी है। जेडी हदीस तारीख कुरान हदीस दे नाल मैच करे असानू कबूल है, हजार बार कबूल है। इस वास्ते अगर ऐसी तारीख मिलेगी कि सहाबा और अहले बैत दुश्मन थे, ऐसी तारीख मिलेगी कि अज़वाज और आल दुश्मन थे, ऐसी तारीख मिलेगी कि किसी ने किसी का हक मारा, किसी ने बाग मारा, किसी ने मसनद मारी, अगर ऐसी तारीख मिलेगी ये झूठ है, पांव की ठोकर पे रखेंगे, जलाकर राख कर देंगे। हाँ, हमारे लिए अकीदे के लिए अल्लाह का कुरान मुस्तफा का फरमान काफी है और कुरान और फरमान यही बताता है सहाबा अहले बैत से प्यार करते हैं, अहले बैत सहाबा से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चारिया, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, हुजूर दी आल दी मोहब्बत अहले सुन्नत दी पहचान। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ए आला हजरत ने जेड़ा शेर पढ़ा कि सारा बेड़ा पार है। क्यों कि हुजूर दी आल असारे वास्ते बेड़ा है ते सहाबा सारे वास्ते तारे। ए आका पाक दियां दो हदीसन कि मेरी अहले बैत सफीना नूह दी तरह है, जेड़ा सवार हो गया पार हो गया। मेरे सहाबा सितारा दी माने दिन, जिस दा दामन थाम लिया हिदायत पा गया। जिले रात दियां तारीकियां समंदर दे अंदर बेड़े चढ़दे हन ना, उन्हां वास्ते दो चीज़ां जरूरी हन, एक बेड़े दा मजबूत होना, एक आसमान दे सितारां ते नजर होना। जिहड़े सितारां दी चाल नन बुझदे ओ फटक वेने हन, ओ रास्ते तलाश नन कर सकदे। समंदर दी सड़कां तक कोने ना, रावां तक कोने ना, उत्ते झरकलां तक कोने ना, बस समंदर है। सितारा नु वेख के रास्ते तलाश करदे हन और बेड़े ते सवार हो के मंजिल ते पहुंचते हैं। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा बेड़ा, मेरी अहले बैत बेड़ा, सहाबा सितारे। जो बेड़े को छोड़े वो भी गया, जो सितारे को छोड़े वो भी गया। कोई सितारों को छोड़ बैठा, आल का दामन पकड़ के सितारों पे बक बक करने लगा। कोई सितारों को ले बैठा, आल को बक बक करने लगा। हम सितारों को भी दामन में लिए हैं, बेड़े को भी दामन में लिए हैं। इस वास्ते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा का दामन भी हमारे हाथों में है, आले मोहम्मद का दामन भी हमारे हाथों में है। समझेंदे पाए हो कि कौन समझेंदे पाए? इस वास्ते मेरे भाइयों, अहले बैत और सहाबा किराम दोए साहिब मकाम है, मकाम और मर्तबा। अल्लाह पाक ने एक दूसरे तू वत इन्हां शान अता फरमाई, मकाम और मर्तबे अता फरमाए। सहाबा किराम दी मोहब्बत अहले सुन्नत दी पहचान है, अहले बैत दा प्यार अहले सुन्नत दी पहचान है। जिले डोहियां नाल प्यार है, वह तो रोला किथे मचदा है।
جس ٹائم صحابہ دا نا گدا ونجے اور صحابہ دے نا دے آڑ وچ حضور دی آل نو نشانہ بنایا ونجے رولا اتھے تھیندا ہے. جس ٹائم آل دا نا گدا ونجے اور آل دی آڑ وچ صحابہ کرام نو نشانہ بنایا ونجے معاملہ اتھے گڑبڑ ہوندے. صحابہ دی شان بیان کرو 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 جتنی بیان کرو یہ سنیت ہے. لیکن صحابہ دی شان دی آڑ وچ اگر حضرت علی پاک نو نشانہ بنایا ویسی, حضرت سیدہ پاک نو نشانہ بنایا ویسی, حسنین کریمین نو نشانہ بنایا ویسی, امام زین العابدین نو نشانہ بنایا ویسی, حضور دی آل دے کسی گھر دے فرد نو نشانہ بنایا ویسی, دوستو یہ سنیت نہیں ہے, ناسبیت ہے, خارجیت ہے. صحابہ کی شان بیان کرنا سنیت ہے, اہل بیت کی توہین سنیت نہیں ہے. حضور دی آل دی تعریف کرو 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 جتنی کر سکتے ہو کرو, سنیت ہے. ہمارا دل نہیں بھرے گا یہ سنیت ہے. لیکن جب اہل بیت کی آڑ میں حضرت ابو بکر صدیق کو نشانہ بنایا جائے گا, حضرت عمر بن خطاب پہ کچھ غلط لفظ استعمال کیے جائیں گے حضور کے گھر والیوں کے متعلق, اما عائشہ صدیقہ, حضرت سیدہ ام حبیبہ, حضرت سیدہ حفصہ, کس سے بھی حضور دی ازواج واسطے غلط الفاظ استعمال کیتے گئے سو, حضرت ابو سفیان, حضرت امیر معاویہ, حضرت ہندہ, حضرت ام حبیبہ, کس سے بھی حضور دے صحابی واسطے یا صحابیہ واسطے غلط الفاظ استعمال کیتے بے سو, یہ سنیت نہیں ہے, یہ رافضیت ہے, رافضیت ہے. سنیت نبی کی آل کی محبت ہے, صحابہ کا بغض نہیں ہے. ہم اہل بیت سے بھی محبت, آل نبی سے بھی محبت رکھتے ہیں. شکر ہے مولا ادب والوں میں کیا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. خدا کی توحید ہمارے ہاتھوں میں ہے, مصطفیٰ کی رسالت, ختم نبوت کا پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہے, صحابہ کی عزتوں کے پرچم ہمارے ہاتھوں میں ہے, آل محمد کا پیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری گزارش دوستو, اللہ پاک, اللہ دے سونے حبیب پاک, سونے صحابہ پاک, سونی اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, انہاں دا نا گھننا عبادت ہے, انہاں دی یاد عبادت ہے, انہاں دی محبت عبادت ہے. لیکن انہاں دی پیروی سب تو زیادہ ضروری ہے. انہاں دے آنکھیں لگنا, انہاں دی گل مننا, انہاں دی غلامی کرنا سب تو زیادہ ضروری ہے. بندہ نعرے لاوے صحابہ تے اہل بیت دیتے نماز نہ پڑھے کیا فائدہ. اور نیزاں تے قرآن پڑھتے رہے تھے, اسانو سال 5 سال تھی گئے گھر قرآن کھول کے کو نہیں ویکھا. ایسی غلامی دا کیا فائدہ. کربلا دے اندر سجدے دے اندر گردن کٹا دیتی ہے, سجدہ قضا نہیں کیتا. میرے بھائیو سارا کیا حال ہے, کیسا نہ پیشی پڑھانا, فجر پڑھانا, ظہر پڑھانا. میں صرف نماز ماں پیو دے نافرمان اساں, میں گل صرف نماز تے کرے تھا. نوجوان نسل ماں پیو دی نافرمان ہو گئی. اس نو کون سمجھاوے کہ تیرا سب کچھ ماں پیو ہے. اللہ جس تے ماں پیو راضی ہے اس تے اللہ رسول راضی ہے, جس تے ماں پیو ناراض ہیں او حاجی ہوئے, نمازی ہوئے, عالم ہوئے, پیر ہوئے, فقیر ہوئے, رب دی بارگاہ وچ کرائی وی سرخرو کونی, او جہنم دا کتا ہے, جہنم دی بھاء ہے. جس تے ماں ناراض ہے, جس تے پیو ناراض ہے, اس نو کون سمجھاوے کہ بھائی اج تو کہندی زمین مریندا پیے, بننا توڑیندا پیے, پانی چوری کریندا پیے, اے اپنی گردن واسطے بھا بنیندا پیے. بھا تھی دا حق نہیں دیندا, بننے توڑے نے, کمزوراں دی زمیناں تے جائیداداں تے قبضے, بیوہ دا مال کھادی بیٹھے, یتیم دا مال, اے مال کھاونا عذاب ہے تیرے واسطے. ہو ہو لائی ودن بھیڑیے بنے ودن, انسانیت ختم ہو گئی. کتنے کھاوے سی, کتنے قبضے کروے سی, کتنے لوکاں دا مال ایک ایک پائی دا قیامت وچ حساب رمنا ہوسیا. اس نو کون سکھاوے, اس نو تربیت کون دے کہ بچہ چھوٹا ہوئے, چھوٹا انہوں اے بی سیاں بعد وچ پڑھا, اللہ دا قرآن پہلے پڑھا. بچے جوان ہو گئے 6 کلمے نے نہ دے,
شرم تے حیا جوگی گل ہے. 12ویں تے 14ویں پڑھ گئے نماز جنازہ دی دعا نہیں آندی. کہندا قصور ہے ماں پیو دا قصور ہے. کیوں نہیں سکھایا, کیوں نہیں پڑھایا؟ ہل چلانا, زمینہ وسامنیاں, پودے لاونے دے, کھیتوں کھلیان وسامنے دے, باغ لاونے, کاروبار کرنے دے, سکول آمنا دے, بہنا دے, نوکریاں دے, مزدوریاں تے دہاڑیاں, اے سکھایا ہی. اس نے نماز قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ مسلمان پہلے آ بعد ہور کام سارے بعد چل. اساں اپنے بچیاں نو ہر شے بنائے, صرف مسلمان نہیں بنایا. مسلمان ہو گیا تو نماز نہ پڑھے والے اٹھ کے, قرآن دی تلاوت نہ کریا, منہ تے داڑھی نہ ہو سا, حضور دی سنت نہ ہو گیا, آنکھیں چ حیا نہ ہو گیا, بچیاں تے تھیاں بہناں دے سراں تے دوپٹے نہ ہونا, پردہ نہ ہو گیا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میں کیڑی گل کراں, میں صرف نماز تے گل کرے دا, باقی میں تہاڈی کانڈ پٹاں لیکن ٹائم کو نہیں. میں بس نماز دے حوالے نال صرف گزارش کریں دا بیاں. میرے بھائیو, حضرت صحابہ تے اہل بیت دی گل صحیح ہے نا, میں وہ صحابہ تے اہل بیت تے گل مکینا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھیندے پیان حملہ ہوئے, شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھدے پیان حملہ ہوئے, شہید ہوئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھیندے پیان حملہ ہوئے, شہید ہوئے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے اندر حالت سجدہ دے اندر حملہ ہوئے, شہید ہوئے. پتہ چلا صحابہ دا پیغام بھی نماز ہے, اہل بیت دا پیغام بھی نماز ہے. اگر تو نمازی نہیں, نہ تو صحابہ دا نو کرے, نہ نبی دی آل دا نو کرے. آل محمد اصحاب محمد کا نوکر وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے. زمین, جاگیر, جائیداد, دولت سب کچھ تھئی راوے سی, نال ونجن والی دولت نماز ہے. اگر کوئی کروڑا مربع دنیا تے چھوڑ کے مر گیا, نماز بغیر مر گیا, وہ کنگال ہے. اگر کوئی جھگی زندگی گزار گئے تے نمازی تھی کہ مرے, خدا دی قسم بادشاہ ہے. مرن تو بعد ہکا حسرت ہو سی, کاش میں نمازی ہوندا, کاش میں نمازی ہوندا. جڑا نمازی ریا, نمازی جیا, نمازی مر گیا, اس دی قبر بھی کامیاب ہے, حشر بھی کامیاب ہے, قیامت بھی کامیاب ہے, جنت دا مہمان ہے وہ بندہ. پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. اس کا ٹائم کاٹ کے آؤ, سفر کر کے آؤ, پیٹرول کھاڑ کے آؤ, کام کار چھوڑ کے آؤ, حاجی صاحب نے جلسہ کیتا ہے, مہمان سروائیں بلائیں, خرچہ کیتا ہے, اور جناب لنگر دے تمام کیتا ہے, آؤ باؤ کھاؤ پیو نکار مارو تے چل بھائی. نہیں میرے بھائیو, آیا ہے تو بے نماز, ہن جاؤ تو 5 وقت نمازی بن کے جاؤ, تا مزہ ہے نا حضور دی محفل وچ ونجن دی چستا ہے. نماز پڑھساں یا کو نہ پڑھساں, اللہ رسول نال وعدہ کرنے, پڑھساں یا کو نہ پڑھساں, سدھی نیت نال وعدہ کرنے, پڑھساں یا کو نہ پڑھساں. رب دیکھ رہے ہے, رب دا رسول دیکھ رہے ہے, اور اپنے ضمیر نال وعدہ کرو. بے نماز مر گئے, ذلیل ہو سو, رسوا ہو سو. اور خنزیر بھی یاد ہے, مولا اتنا غلیظ بنائے جو شکر بے نماز انسان نہیں بنایا. اور کیا فائدہ جیون دا جلے نماز ہی نہیں پڑھی. پڑھسو یا کو نہ پڑھسو, ہاتھ چاہو, 2 ہاتھ چاہو, اچھا ہاتھ چاہو. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کو پڑھیں گے, انشاءاللہ دی آواز نہیں ہے, پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, مر جائیں گے, نماز قضا نہیں کریں گے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پہلے میرا خیال ہے نماز پڑھ کے نا دعا منگا لیں, ٹائم زیادہ ہو گیا, اذان کو کہندا کو وضو کو نہیں, وضو شروع کر کے نو تے صفا سیدھیاں کرو, چا نماز پڑھو.